وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. من همزه ونفخه ونفثه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشمع. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. گرامی قدر، سرمایہ افتخار، صدر اجتماع، معزز و مکرم مہمان گرامی، خطبہ اعظام، داعیان دین و ملت، آسمان توحید و سنت کے درخشندہ ستاروں، اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی توفیق سے آپ کی اس مسجد میں دوسری بار حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، اور ایسے وقت میں جب کہ نیند کی آہیں بھرنے والے نیند کے انتظار میں ہیں، بستر پر جانے والے بستر کی یاد میں ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس وقت اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں لگے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اذا ذکر اللہ قوم فینادیہم منادی من السماء قوموا مغفورا لکم وبدلت سیئاتکم حسنات۔ جب کسی زمین پر، کسی مقدس مقام پر دین الہی کا تذکرہ ہو، کتاب و سنت کے خوشنما پھول کھلتے ہو، ایمان و عمل کی بہار آتی ہو، کتاب و سنت کے چمن میں مختلف قسم کے پھول کھلتے ہوں، لوگ کتاب و سنت کی روشنی سے اپنے دلوں کو گرماتے ہوں، تو جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے پلٹ جاؤ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا، اور اللہ رب العالمین نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ یہ دینی مجلس جہاں قرآن و سنت کے پیغامات پیش کیے جائیں، جہاں سلف صالحین کے خوشنما منہج کو پیش کیا جائے، جہاں مختلف قسم کے رنگ برنگ کے پھول کھل رہے ہیں، یہ گویا دنیا میں جنت کا باغ ہے۔ یہ دینی مجالس دنیا میں جنت کا باغ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح ترغیب میں یہ روایت موجود ہے، اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، جب جنت کے باغوں سے گزرا کرو تو چر لیا کرو۔ سبحان اللہ، جنت تو ساتویں آسمان کے اوپر ہے، عندہا جنت المأویٰ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دینی مجلس کو جنت سے تعبیر فرمایا ہے، کیونکہ من اسباب دخول الجنہ لزوم الحلق، جنت کے دخول کے اسباب میں سے ذکر کی مجلس، علم کی مجلس ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جنت کا باغ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حلق الذکر، ذکر کے حلقات، یعنی عطا بن نبی رباح کہتے ہیں ذکر کے حلقات سے مراد مجالس الحلال والحرام، حلال اور حرام کی باتیں جہاں بتائی جائیں، جہاں اللہ کا حق بتایا جائے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتائی جائے، جہاں صحابہ کے منہج کو پیش کیا جائے، جہاں امت کی رہنمائی کی جائے، یہ جنت کا باغ۔ تو یہ جنت کے باغ میں جتنے زیادہ آپ زندگی گزاریں گے اتنی ہی زیادہ جنت کی طرف آپ کا سفر ہوگا۔ من سلک طریقا یلتمس فی علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ۔ اگر آپ گھر سے نکلے ہیں دین سیکھنے کے لیے، گھر سے نکلے ہیں صحابہ اور سلف کے منہج کو جاننے کے لیے، گھر سے نکلے ہیں تاکہ آپ کتاب و سنت کے نور سے اپنے دلوں کو جگمگائیں، تو آپ جب تک بیٹھے رہے تب تک گویا جنت کا یہ سفر ہو رہا ہے، جنت کے روٹ پر چل رہے ہیں۔ بلکہ بعض صحابہ کے بارے میں یہاں تک آیا، جیسے قبیصہ کے بارے میں آتا ہے، حدیث مسلم عن محمد میں ہے اور علماء نے اسے حسن قرار دیا، کہتے ہیں یا رسول اللہ رق عظمی وکبر سنی، میری عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، میں ایسی عمر ایسی حالت میں علم کے طلب کے لیے آیا ہوں، اتیتک لتعلمنی، میں گھر سے آیا ہوں علم حاصل کرنے تاکہ آپ ہمیں تعلیم دیں۔ آپ نے فرمایا یا قبیصۃ ما مررت بشجر ولا حجر الا استغفر لك، اے قبیصہ جب تم گھر سے نکلے علم کی خوشبو لینے کے لیے، ایمان و عمل کی خوشبو سے اپنے دلوں کو گرمانے کے لیے،
تو جن جھاڑوں سے گزرے، جن درختوں سے گزرے، جن پتوں سے گزرے، ان تمام چیزوں نے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کی. اگر نیت ہم صحیح کر لیں، واللہ اس سے بہتر اور کیا عمل ہو سکتا ہے. اور خاص طور سے فتنوں کے دور میں علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے. لہذا اپنی زبان کو لگام لگاتے ہوئے میں اصل موضوع پہ آتا ہوں کہ میرا موضوع ہے حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہم ترین پیغام دیے. حجۃ الوداع کا پیغام امت کے نام، بلا کسی تمہید کے، چونکہ مختلف قسم کے پھلوں سے آپ رس چوس چکے ہیں، مختلف خوشبوؤں سے آپ اپنے دل و دماغ کو معطر کر چکے ہیں. لکل زہرۃ رائحہ، ہر پھول کی الگ الگ خوشبو ہوتی ہے. تو اب میں نہیں سمجھتا کہ گلاس بھرا ہوا ہے پانی سے اور اس میں مزید پانی ڈالا جائے تو کیا ہوگا؟ گر جائے گا. تو آپ علماء کے بیانات سے تقریباً سیراب ہو چکے ہیں. میں حجۃ الوداع سے متعلق چند باتیں احادیث کی روشنی میں پیش کروں گا. اس پر تعلیق اور نوٹ چڑھانے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ وقت کی نزاکت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں آپ کا ٹائم کھا سکوں، اور اللہ تعالیٰ میرے حال سے زیادہ واقف ہے. کیا ہے؟ آئیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جو اہم پیغامات دیے، ان میں سب سے پہلا اور اہم ترین پیغام کیا تھا؟ الوصیۃ بالعلم والحث علی تحصیلہ. سب سے پہلا، سب سے اہم پیغام علم کی اہمیت اور اہل علم کا مقام اور علم کی ناقدری کے نتیجے میں دنیا سے اہل علم کا اٹھا لیا جانا. جس طرح آپ کی نبوت کا آغاز، آپ کی رسالت کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت پر فائز ہونے کا اعلان علم کے ذریعے ہوا، اقرأ باسم ربک. اسی طرح آپ کی آخری نصیحت اور وصیت حجۃ الوداع کے میدان میں جب آپ نے کہا لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، آئندہ سال اب تم سے ملاقات ہونے والی نہیں ہے، اب میں دنیا سے جانے والا ہوں. چھانٹے مارتا ہوا سمندر، ایسے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو آواز دی اور امت کو جو پیغام دیا اور ہدایت کا جو منشور پیش کیا، کتاب و سنت کی جو اہم ترین باتیں پیش کی، اگر امت اس آخری پیغام کو حرز جاں بنا لے اور اسے اپنی آنکھوں کا سرما بنا لے اور اپنی زندگی کے لیے دلیل راہ بنا لے، تو ہم امن و شانتی کے گہوارے میں ہوں گے. پوری دنیا امن و شانتی کا گہوارہ بن جائے گی، الفت و محبت کا مرکز بن جائے گی، فتنے فساد دور ہو جائیں گے، دوست دشمن ایک ہو جائیں گے، اور شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پئیں گے، جیسا کہ قیامت کی علامت ہے. جب امت صحیح دین کی طرف آئے گی، وہ زمانہ آنے والا ہے. آئیے اس زمانے کے لیے ہم ابھی سے تمہید بنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجۃ الوداع میں ابو امامہ باہلی کی حدیث ہے، جن کا نام تھا سدی بن عجلان، اور میرے لیے بڑی سعادت یہ ہے کہ میں ان کے علاقے میں 2 سال زندگی گزار چکا ہوں. ابو امامہ باہلی کا جو علاقہ ہے، یعنی وہ یمبو کا علاقہ اور عیس کا علاقہ، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس قبیلے میں 2 سال قرآن کی خدمت کر چکا ہوں، تراویح پڑھا چکا ہوں، الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے. ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جو پیغام دیا وہ یہ کہ آپ کھڑے ہوئے اس حال میں کہ آپ سواری کے اوپر تھے پہلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ کے پیچھے فضل بن عباس ردیف تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قام رسول اللہ کھڑے ہو کر پیغام دیا. اہم ترین بات تھی، قام فینا، کھڑے ہو کر پیغام دیا. آپ نے کہا یا ایھا الناس خذوا من العلم قبل ان یقبض. صحابہ جنہوں نے پوری زندگی علم میں گزارا تھا، جنہوں نے پوری زندگی ہدایت کی وادیوں میں گزارا تھا، جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین کے لیے وقف کر دیا تھا، آپ اس وقت بھی آخری نصیحت فرما رہے ہیں کہ علم کو حاصل کر لو قبل اس کے علم اٹھا لیا جائے. علم اٹھا لیا جائے گا، قرآن بھی اٹھا لیا جائے گا. علم کب اٹھایا جائے گا؟ علماء اٹھا لیے جائیں گے. قرآن کب اٹھایا جائے گا؟ جب قرآن پڑھنا لوگ چھوڑ دیں گے اور قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیں گے، قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے، قرآن کی طرف دعوت دینا چھوڑ دیں گے. فیس بک ہمارا امام بن گیا،
واٹس اپ یونیورسٹی کے آپ مرید بن گئے اور گمراہ کن انٹرنیشنل جاہل، انٹرنیشنل گمراہ کرنے والے، جو انٹرنیشنل نمبر بتانے والے انٹرنیشنل جاہل کے آپ شاگرد بن گئے، تو ایسے حالات میں کیا ہوگا؟ قرآن بھی اٹھا لیا جائے گا، وہ زمانہ آنے والا ہے۔ حضرت حذیفہ کی حدیث ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قرآن اٹھا لیا جائے گا۔ وقت کی کمی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں وہ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ آئیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا من العلم قبل ان يقبض، علم اٹھا لیا جائے گا قبل اس کے کہ علم اٹھا لیا جائے، علم کو حاصل کر لو۔ ایک نمبر دو، ایک اعرابی نے کہا یا نبی اللہ کیف یرعى العلم، علم کیسے اٹھایا جائے گا جبکہ ہمارے درمیان قرآن موجود ہے، سینوں میں قرآن ہے اور قرآن مصاحف میں بھی موجود ہے، صحابہ لکھتے تھے، جھلیوں پہ لکھتے تھے، کاغذوں پہ لکھتے تھے، اور اسی طریقے سے کھجور کے پتوں پہ لکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے تھے قرآن مصاحف میں، پورا قرآن 30 پارے کی شکل میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ، حضرت عثمان کے زمانے میں جمع ہوا، لیکن قرآن مصاحف میں موجود ہے۔ وقد تعلمنا ما فيها، ہم نے علم بھی حاصل کیا، یعنی پڑھنا بھی سیکھا اور اس میں جو احکام ہے اس کو بھی سیکھا۔ صحابہ کا یہ منہج تھا نا بھائی، صحابہ کا کیا منہج تھا؟ فتعلمنا القرآن والعلم، اس کے بعد والعمل جميعا، صحابہ نے کہا کہ ہم نے قرآن پڑھنا سیکھا۔ ایک قرآن میں جو علم ہے، ان 10 آیتیں جب نازل ہوتی تھی اس کو پڑھنا سیکھتے تھے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس میں جو احکام ہوتے، احکام سمجھتے ہیں کہ نہیں، جو قوانین ہوتے تھے زندگی گزارنے کے، ان کے احکام کو بھی سیکھا۔ تیسرے نمبر پر عمل بھی سیکھا، عمل بھی علم کا حصہ ہے، عمل بھی سیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو کہا کہ ہم نے مصاحف کو پڑھا بھی اور ہم نے پڑھایا بھی، اور وعلمنا نساءنا، اور ہم نے اپنی عورتوں کو بھی سکھلایا ہے۔ صحابہ اپنی عورتوں کو بھی سکھلاتے جی، وذرارین، اپنے بچوں کو بھی سکھلایا، وخدمنا، اپنے خادموں کو بھی سکھلایا۔ اور دوسری حدیث لبید کی کہ ہماری اولاد اپنی اولاد کو سکھلائے گی، پھر ان کی اولاد ان کی اولاد کو سکھلائے گی، تو علم تو پھیلتا جائے گا، تو علم اٹھایا کیسے جائے گا؟ بھئی ہم نے پڑھایا آپ کو، آپ نے پڑھایا اپنے بعد والوں کو، بعد والوں نے پڑھایا ان کے والوں کو، تو علم جو یکے بعد دیگرے منتقل ہوتا جائے گا تو علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ یہ سوال کیا بعض صحابہ نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اس حال میں کہ غصے کی وجہ سے آپ کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، اور آپ نے کہا تمہاری ماں تمہیں کھو دے، یعنی تمہیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ یہ تنبیہ ہے، یہ بد دعا نہیں ہے، تمہاری ماں تمہاری کھو دے کہ ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ آپ نے فرمایا وَهَذِهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى بَيْنَ أَظْهُرِهِمُ الْمَصَاحِفِ، یہ یہود و نصارہ کے سامنے ان کی کتابیں ہیں یا نہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس پر عمل کیا کہ نہیں کیا؟ عمل چھوڑا، اس میں تحریف کی۔ تو توریت رہتے ہوئے جب انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں سے علم اٹھا لیا اور اللہ نے انہیں محروم کر دیا، اور اللہ نے ان پر ظالم قوموں کو مسلط کر دیا۔ جبکہ یہودیوں کے علماء کو اللہ نے احبار کہا ہے، یہودیوں کے عابدوں کو اللہ نے رہبان کہا ہے، بڑے بڑے عالم تھے، بڑے بڑے عبادت گزار تھے، اس کے باوجود علم ان سے رخصت ہو گیا۔ فبما نقض ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية الى قوله تعالى ونسوا حظا مما ذكروا به، علم کو بھلا دیا انہوں نے، گناہوں کی وجہ سے علم کو بھلا دیا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ گناہ کی وجہ سے علم سینے سے بھی اٹھا لیا جائے گا اور گناہوں کی وجہ سے اللہ علماء کو بھی اٹھا لے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ کے سامنے بھی کتاب ہے، لیکن وہ لوگ اس میں سے کسی بھی حرف پر عمل نہیں کیے جو انبیاء لے کر آئے۔ الا وان من ذهاب العلم ان يذهب حملته 3 مرار، سن لو علم کا اٹھنا یہ ہے کہ علم پر چلنے والے، علم کے اوپر عمل کرنے والے، علم کے مطابق زندگی گزارنے والے علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ کتابوں میں علم رہے گا، لائبریریوں میں علم رہے گا، لیکن علم جو سینے میں ہے بل آیات بینات
فی صدور الذین اوتوا العلم، علم جو سینوں میں جو فقہ کے جاننے والے، مسائل کے جاننے والے جو علماء ہیں، یہ اٹھا لیے جائیں گے. اور علماء کا اٹھا لیا جانا امت کے لیے عذاب ہے. دلیل قرآن کریم کی آیت، اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولم يروا انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها. اللہ اکبر. کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا کہ ہم زمین کو گھٹا رہے ہیں؟ زمین کو کیا کر رہے ہیں؟ اللہ گھٹا رہا ہے اس کے کناروں سے. اس کی عام تفسیر تو یہ ہے کہ کفر کی زمین گھٹتی جائے گی اور اسلام پھیلتا جائے گا. لیکن ابن عباس تمام صحابہ میں علم تفسیر کے سب سے بڑے عالم تھے، جن کے بارے میں حضرت علی فرماتے تھے کأنہ ينظر إلى الغیب من ستر رقیق، گویا کہ پردے کے پیچھے سے باریک پردہ ہے، سمجھے نا، باریک پردہ ہے، پردے کے پیچھے سے غیب کے علم کے خزانے ان کو نظر آ رہے ہیں. علمی خزانے وہ لالا کر کے دیتے تھے جن کے اوپر بڑے بڑے لوگوں کی نگاہ نہیں جاتی تھی. اس آیت کی تفسیر کیا کیا معلوم ہے آپ کو؟ ذهاب العلم والفقهاء وخيار اهل الارض، ذهاب العلم والفقهاء وخيار اهل الارض من نقصانها. علماء کا چلا جانا، نیک لوگوں کا دنیا سے اٹھ جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زمین کی برکتیں ختم ہو جائیں گی. نہ علم میں برکت ہوگی، نہ مال میں برکت ہوگی، نہ وقت میں برکت ہوگی، نہ کسی کام میں برکت ہوگی، جیسا کہ آپ دیکھیں. اس لیے یہ علماء کی قدر کریں گے اور علماء سے علم حاصل کریں گے تو ہدایت پر رہیں گے، اور علماء کو چھوڑ دیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. ابھی عزیز موصوف جو بتا رہے تھے بعض فتنوں سے متعلق، تو آپ ایک بات یاد رکھیے، جتنے بھی اس امت میں فرقے پیدا ہوئے 73 میں 72 جو جہنمی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ صحابہ کے منہج سے ہٹ گئے. ایک اور یہ سارے فرقے اس لیے گمراہ ہوئے کہ انہوں نے قرآن حدیث پڑھ کر بھی علم علماء سے حاصل نہیں کیا، انٹرنیٹ سے حاصل کیا، کتابوں سے علم حاصل کیا. جی اس لیے من تفقہ من بطون الکتب فقد ضیع الاحکام، جو کتابوں سے علم حاصل کرے گا وہ احکام کو ضائع کر دے گا. ایک نقطے سے خدا ہوتا ہے، گرچہ ہم خدا نہیں کہتے، اللہ کہتے ہیں. ایک اوپر نقطے سے حضرت خدا ہوتا ہے، اور اسی نقطے کو نیچے ڈال دے تو کیا ہو؟ جدا ہو جاتا ہے. تو علماء سے حاصل کرو گے تو اللہ والے بنو گے، اور انٹرنیٹ سے علم حاصل کرو گے تو جدا ہو جاؤ گے. کیا ہو جاؤ گے؟ وہ جدا ہو جاؤ گے. اس لیے علماء سے علم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے یہ سارے فرقے گمراہ ہو گئے. وقت اجازت نہیں دیتا کہ اس کی تشریح کریں، لیکن ایک روایت اس کے ضمن میں بتاتے ہیں. صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 7، بشیر عدوی آئے ابن عباس کے پاس اور فجعل يحدث بحدیث، اللہ کے نبی کی حدیث بیان کرنے لگے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے بولا، حضرت ابن عباس نے کہا لا تحدث بحدیث، لا یاذن لحدیثی، لا تحدث، حدیث مت بیان کرو. حدیث بیان کر رہا ہے کون؟ وہ بشیر عدوی، لغت کا ماہر ہے، وہ زبان کا ماہر ہے. ہمارے اور آپ کے مقابلے میں نہ معلوم کتنی بلندیوں پہ رہا ہوگا. لیکن ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی، صحابہ کرام کے میں سب سے بڑے عالم، قرآن کے حبر الامت، قرآن کے سب سے بڑے عالم، امام وقت، اتنا بڑا عالم قرآن کا نہ پیدا ہوا نہ ہوگا، وہ کہتا ہے کہ تم حدیث بیان مت کرو. کیوں نے منع کیا بھائی؟ کیا ان کو یہ حدیث نہیں معلوم تھی؟ بلغوا انی ولو آیہ، میری طرف سے ایک بھی بات بیان، تو میری طرف سے نہیں کہا گیا ہے، انٹرنیٹ سے تو نہیں کہا گیا کہ انٹرنیٹ سے ایک بات بیان کرو، جاہلوں سے سن کے بیان نہیں، میری طرف سے. تسمعون ویسمع منکم ویسمع ممن یسمع، تم مجھ سے سن رہے ہو، پھر تم سے بھی سنا جائے گا، اور جو تم سے سنتے ان سے بھی سنا جائے گا، سلف کے ڈگر پر چلنے والوں سے سنا جائے گا، وہ حدیث لی جائیں گے. اس نے کہا جناب علی، میں تو اللہ کے نبی کی حدیث پیش کر رہا ہوں اور آپ حدیث نہیں سن رہے ہیں، میری کیا غلطی ہے؟ آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ کیا بول رہا ہے وہ شہر کہ میں تو اللہ کے نبی کی حدیث پڑھ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ مجھے اللہ کے نبی کی حدیث بیان کرنے سے منع کر رہے ہیں، کیا آپ خیر سے نہیں روک رہے؟ آپ کو یہ سیب نہیں دیتا؟ آپ کے شائن نشان نہیں ہے؟ حضرت ابن عباس نے کیا بیان کیا؟ غور سے سن لیجئے، سارے فتنے کو آپ سمجھ جائیے گا انشاءاللہ. انا كنا مرة اذا سمعنا الحديث ابتدرته ابصارنا واصغينا اليه باذاننا فلما ركب الناس السحب والذلول فلا ناخذ الا نعرف فهيهات هيهات. ایک زمانہ تھا کہ جب قول رسول اللہ سنتے تھے، صحابی رسول کہتے تھے، ہماری نگاہیں ان کی طرف مرکوز ہو جاتی تھی، ہم اپنی آنکھوں کو ان کی طرف متوجہ کر دیتے اور کانوں کو کھڑا کر لیتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب فتنے کا دور آیا، حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان کا فتنہ آیا، جنگ جمل اور جنگ صفین کے واقعات آئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، جب فتنوں کا دور آیا، مختلف فرقے پیدا ہونے لگے، تو ہم سب سے حدیث نہیں لیتے تھے، حدیث اہل حدیث سے لیتے تھے. حدیث کس سے لیتے تھے بھائی؟ اہل الحدیث. اہل حدیث کہیے، اہل الحدیث کہیے، کیا مسئلہ ہے؟ اہل الحدیث سے حدیث لیتے تھے بھائی. اہل الحدیث ہی حدیث کو زیادہ جانتے ہیں. یہ تو صحابی کا فتویٰ ہے کہ حدیث اہل الحدیث لیا جائے گا. شرف اصحاب الحدیث، حدیث صف پیج نمبر 2 کی روایت ہے. حضرت ابو سعید خدری کے بعد جب حدیث کے طلباء آتے تھے، کہتے ہیں مرحبا بوصیت رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصی آپ کے لیے وصیت کی ہے، ویلکم ٹو، یہ ویلکم یو، ارحبک بک ترحیب، اجمل ترحیب، مبارک مبارک، ویلکم ویلکم، آئیے تشریف لائیے، یہ مطلب ہوا. اور کہتے تھے امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نوسعکم المجالس وان نفہمکم الحدیث وانتم خلوفنا. اس کے بعد واہل الحدیث بعدنا. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے طلباء کے لیے وصیت فرمائی کہ صحابہ کو کہ حدیث کے طلباء کی عزت کرنا، حدیث پڑھنے والوں کا اکرام کرنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کہ ہم اپنی مجلسوں کو کشادہ رکھیں، وقت دیں، آپ کو ٹائم دیں، اور تمہیں حدیث کیا کریں؟ یاد کرائیں؟ لا، حدیث سمجھائیں. سبحان اللہ. حدیث یاد کرانا، حدیث سمجھانا، دونوں میں فرق ہے. حدیث سمجھائیں تمہیں، تم ہمارے جانشین ہو اور ہمارے بعد آپ ہی اہل حدیث. یہ اہل حدیث کا لفظ یہ میرا اور آپ کا بنایا نہیں، یہ صحابہ میں معروف تھا. سبحان اللہ. تو اس لیے حضرت ابن عباس نے بشیر ادبی سے حدیث نہیں لی. کہا کہ جب فتنے کا دور آیا تو ہم ان سے حدیث لیتے تھے جن کے بارے میں معلوم ہوتا کہ یہ حدیث کے عالم ہے. جیسا کہ محمد بن سیرین کا قول ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ جب کوئی بھی قال رسول اللہ کہتے تھے ان سے حدیث لیتے تھے، لیکن جب فتنے کا دور آیا تو فینظر الی اہل السنہ فیؤخذ حدیثہم وینظر الی اہل البدع فیترک حدیثہم. اہل سنت کی حدیث لی جاتی تھی اور بدعت و خرافات پر چلنے والوں کی حدیث نہیں لی جاتی تھی. بندر نچانے سے قلندر ہو نہیں سکتا. بندر نچانے سے قلندر ہوگا؟ بندر نچانے سے قلندر ہو نہیں سکتا، اور تسبیح کھٹکھٹانے سے پیغمبر ہو نہیں سکتا. یہ بسعادت، یہ مقام ہے. ہر آدمی جو روڈ سڑک پر چلنے والا ہو اس کو آپ کہیں کہ آپ کل سے بخاری شریف پڑھاؤ، تو ایسا کیسے ہو سکتا؟ تو جب ایسا نہیں، ایک آدمی جو روڈ سڑک پر جا رہا ہے اس کو کہے یو آر سرجن، آپ بڑے سرجن ہیں، تو کیا ہوگا؟ دنیا میں سب سے بڑا بیوقوف ہے. لہذا اس وقت جتنے پاگل قسم کے لوگ ہیں وہ اس وقت کے شیخ الکل فلکل بنے ہوئے، انٹرنیٹ کے بادشاہ بنے ہوئے، اور اس وقت جتنے انجینئر، ڈاکٹر، وکیل سب جو ہے نا، ان کے اوپر اللہ کے نبی کی حدیث صادق آتی ہے. کون سی حدیث؟ ان اخوف ما خاف على امتی کل منافق علیم اللسان. اللہ اکبر. اتھینٹک حدیث ہے، صحیح آگے. سبحان اللہ. میں اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف کھاتا ہوں، سب سے زیادہ ڈرتا ہوں ہر اس منافق سے جو زبان و بیان کا ماہر ہوگا، جس کی زبان میں شہد سے زیادہ مٹھاس ہوگی. حدیث اور بھی السن بحلا من الحسن وقلوبهم قلوب الذئاب، لیکن ان کے دل کس کے ہوں گے؟ بھیڑیے کے ہوں گے. تو زبان و بیان کے ماہر ہیں. میں نے گلبرگہ میں ایک آدمی کو نام یاد اگر آئے تو بھی ذکر کرنا مناسب نہیں ہے، حیدرآباد میں بہت فتنہ پھیلا رہا تھا. عربی زبان اس طرح بولتا تھا
کہ میں نے بہت کم عربوں کو ایسی عربی بولتے ہوئے دیکھا. انگلش اس طرح بولتا تھا لگتا تھا امریکہ اور یورپ فیل ہو جائے گا. قرآن ایسے پڑھتا تھا واللہ کأنہ مجود معروف، ایسا لگتا تھا بہت بڑا مجود ہے، لیکن اندر سارا کفر نفاق چھپا ہوا ہے. لیٹر پکڑا گیا کہ میں تو پکا حنفی ہوں، لیکن مصلحتاً وادی حدیث میں مدرس بن گیا، میں اپنی حنفیت کو نہیں چھوڑ سکتا. اور اس کے بعد قرآن پہ اعتراض، نعوذ باللہ، کاپی تھی میرے پاس، میں نے وہ سب کاپیاں ضبط کی. کہا اللہ نے ایسا کیوں کہا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ کیوں کہا، یہاں جمع کا صیغہ ہونا چاہیے، ایک نعمت واحد کیوں استعمال کیا. اسی طریقے سے بہت ساری، ہم نے کہا کہ جاہل تجھے معلوم نہیں کہ جب نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہوتی ہے، مفرد کی اضافت جب معرفہ کی طرف ہوتی ہے عموم کا فائدہ دیتا ہے. ایسی بہت سی مثالیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کی نحو کی غلطی، صرف کی غلطی، رات میں اٹھ کے لکھتا تھا، مکمل گمراہ، اور اس کے اکاؤنٹ میں لاکھوں روپئے تھے. کہاں سے آیا بھائی؟ وادی حدیث کا پرنسپل بن کے گیا، وہ آپ کو چونا لگا کے گیا ہے. ذاکر نائک کیا بھی کام کیا ہے، دور تک قریب کر دیا تاکہ سمجھو آپ کو. تو اس لیے یہ نجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا. آپ یہ معلوم کیجئے کہ جو استاد پڑھا رہا ہے اس نے کس سے پڑھا ہے. سبحان اللہ. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں یہ پیغام دیا، علم والوں سے حاصل کرو، علم کی قدر کرو، نہیں تو علم اللہ اٹھا لے گا. اچھے اچھے ایمان والے علم والے دنیا سے چلے جائیں گے، پھر دنیا پر مصیبتیں نازل ہوں گی، فتنے نازل ہوں گے، بلائیں نازل ہوں گی. يذهب الصالحون الاول فالاول حتى لا يبقى حفالة من الناس الا كحفالة الشعير بالتمر لا يباليهم الله بالا. جی مرداس اسلمی کہا جاتا ہے، ان سے صرف یہی ایک حدیث مروی ہے، لیکن صحیح ہے کہ اور بھی حدیث. کہا کہ نیک لوگ، علماء لوگ، اچھے لوگ یہ کے بعد دیگرے چلے جائیں گے. آپ نہ قدری کرو گے، اچھے لوگ چلے جائیں گے. کوئی صحیح فتویٰ دینے والا نہیں ہوگا، تو توجیہ کرنے والا نہیں ہوگا. کوڑا کٹ کچھ جیسے جو کا بھونسا ہوتا ہے، ایسے ذلیل اور خسیس لوگ رہ جائیں گے، اور اللہ کا عذاب آئے گا اور وہ دعائیں کریں گے لا یبالیہم اللہ بالا، اللہ ان کی پرواہ نہیں کرے گا. پورے مسلم ممالک تباہ و برباد ہو رہے ہیں، زمین ہم پر تنگ ہو رہی ہے، ہماری جانی محفوظ نہیں ہے، ہماری عزت محفوظ نہیں ہے. ہم دنیا کی طرف 500 کلومیٹر کی رفتار میں جا رہے ہیں. دین سے ہمارا تعلق بس اتنا ہی رہ گیا ہے جو اقبال نے کہا تھا، تو ببند صوفی و ملا اسیری از حکمت قرآن نگیری بائے تشترا کار جزی نس از یاسین او آسا بھمیری. تو ملا اور صوفی کا غلام بن چکا ہے، انٹرنیشنل جاہلوں کا تو غلام بن چکا ہے. ہم ان کو کہتے LLPP. ان جاہلوں کا نام میرے نزدیک کیا ہے بھائی؟ معاف کرنا بھائی، LLPP. اس کا فل فارم کیا ہے؟ کیا ہوگا فل فارم؟ لکھ لوڑھا پر پتھر، کچھ نہیں. تو ملا اور صوفی کا غلام بن چکا ہے. اب تم کو قرآن سے اتنے ہی کام رہ گیا ہے کہ جب مرنے کا وقت ہو تو روح قبض ہونے کے لیے یاسین پڑھ دیا جائے، بس یہی کام رہ گیا. اب دیکھیے جگہ جگہ پوسٹر لگے ہوئے، جگہ جگہ اسٹیکر لگے ہوئے، میں نے کہیں جگہ نکلوایا ہے بول بول کر کے. تو یہ آپ کو اس وقت ضرورت ہے کہ آپ علم کی روشنی کو پھیلاؤ، لوگوں کا دین سکھلاؤ، حق بتاؤ. حجۃ الوداع میں آپ نے جو پیغام دیا تھا، آپ نے کہا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، جو یہاں موجود ہے وہ غائب تک پہنچائے. آپ نے کہا تھا بلغوا عنی ولو آیہ، یہ بھی کہا تھا. بعض صحابہ، بلکہ ہماری تحقیق ہے الدولۃ الاسلامیہ واثرها فی الہند، یہ دکتورہ کا رسالہ ہے، ام القرا سے، غلطی ہو تو بتائیے گا، بہت پرانی باتیں ہیں. اس میں بتایا کہ حجۃ الوداع کے بعد 200 صحابہ مغیرہ بن شعبہ کی قیادت میں ہندوستان آئے. اس نے ثابت کیا ہے دلائل. اس پیغام کو سن کر فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، جو یہاں موجود ہے وہ غائب تک لوگوں کو پہنچائے. جو نہیں ہے تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو دین سیکھ رہے ہو صحیح توحید پھیلاؤ، سنت پھیلاؤ، صحابہ کا منہج پھیلاؤ، اخلاق کی خوشبو پھیلاؤ. کاروبار کے اندر اعتدال پیدا کرو، ظلم مت کرو. مجھے شکایتیں ملی ہیں، ہم پہ ظاہر ہے تمہارا باطل، منہ نہ کھلواؤ کہ میں وہابی ہوں. تو میرے بھائیوں، دین کی تبلیغ اور اشاعت صرف زبان کی مٹھاس سے نہیں ہوگی. ان اللہ یسع بالسلطان ما لا یسع بالقرآن، اللہ تعالیٰ بادشاہ کے ڈنڈے اور لاٹھی سے وہ کام لیتا ہے جو کبھی کبھی قرآن سے نہیں لیتا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اہمیت کو بیان فرمایا. نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں جو دوسرا پیغام دیا، تحریم الدماء والاموال والاعراض، انسانی جان کی قیمت، مال کی قیمت، عزت و آبرو کی قیمت
تقریباً مختلف حدیثیں مروی ہیں، میں وہ حدیث بھی نہیں پڑھوں گا، بس شویا اشارہ کروں گا. حضرت جابر کی حدیث، حضرت ابن عباس کی حدیث اور مختلف ابن عمر وغیرہ کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دماءکم و اموالکم، تمہارا خون، تمہارا مال تمہارے اوپر اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ اس دن کا حرمت یومکم. کون سا دن ہے بھائی؟ قربانی کا دن. جس طرح یہ قربانی کا دن اور یہ شہر کون سا شہر ہے؟ مکہ شہر حرمت کا مہینہ ہے اور یہ مقدس جمعہ کا دن ہے، حرمت کا مہینہ ہے اور یہ مقدس شہر مکہ ہے. جس طرح اس پر خون حرام ہے، تمہاری جان حرام ہے، تمہارا مال حرام ہے، اسی طرح سے تمہاری جان، تمہارا خون، تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے پر حرام ہے. کتنی اہمیت دی انسانی جان کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی خون کو کتنی اہمیت دی. اللہ اکبر. لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم. دنیا فنا ہو جانا سادہ آسان ہے اس بات سے کہ ایک ناحق خون ایک مسلم کا بہایا جائے، اور ایک مسلمان کا ہی نہیں بلکہ حجۃ الوداع میں فضالہ بن عبید کی حدیث ہے، ٹائم نہیں ہے. آپ نے فرمایا الا اخبرکم بالمومن، کیا میں نے بتا دوں کہ مومن کون ہے؟ مومن کس کو کہا آپ نے؟ من امنہ الناس علی اموالہم و دمائہم و اعراضہم. مومن وہ ہے کہ جس سے زمین کی مخلوق، جس سے لوگ مطمئن ہو جائیں اپنے مالوں کے بارے میں اور اپنی جانوں کے بارے میں اور اپنی عزت کے بارے میں. مومن وہ ہے جو کسی کی جان کی حفاظت کرے، اس کے خون کی حفاظت کرے اور اس کے مال کی حفاظت کرے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم. ناحق خون بہانا حرام ہے. ایک غیر مسلم ہے، اگر ایگریمنٹ کے ساتھ آپ اس کے ملک میں رہتے ہیں یا کافر ملک میں مسلمان رہتے ہو یا مسلم ملک میں کوئی ذمی کافر رہتا ہو، اس کا خون اور مال آپ ناحق نہیں بہا سکتے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے حجۃ الوداع کا. آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ. اللہ اکبر. جس کسی نے ایسے غیر مسلم کو قتل کیا جو ایگریمنٹ کے تحت رہتا ہے یا تم ایگریمنٹ کے تحت اس کے ملک میں رہتے ہو، ایسے لوگوں کو جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی. کتنی بڑی بات بتایا. ہے دنیا کا کوئی قانون، ہے دنیا کی کوئی کتاب، ہے دنیا کا کوئی دستور، ہے دنیا کا کوئی فلسفی، ہے کوئی دنیا کا کوئی دھرم جو اس منشور کو پیش کرے جو نبی نے پیش فرمایا؟ سبحان اللہ. اور آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی. حجۃ الوداع کا پیغام. مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہوں. زبانیں صحیح ہوں گی تو دل صحیح ہوگا، دل صحیح ہوگا اعمال صحیح ہوں گے. حدیث لا يستقيم ایمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. کسی آدمی کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل صحیح نہ ہو. دل جب تک صاف پاک نہ ہو اس کا ایمان بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، نتیجہ خیز نہیں ہے. ایمان کا درخت نہیں لگے گا، ایمان کا پھل نہیں آئے گا جب تک کہ دل صحیح نہ ہو. دلوں پہ محنت کی ضرورت ہے، اور دل صحیح نہیں ہو سکتا جب تک زبان درست نہ ہو. حجۃ الوداع کا پیغام ہے درست زبانوں کی حفاظت کرو، ہاتھوں کی حفاظت کرو. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جن لوگوں نے لوگوں پہ ظلم کیا ہے، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو مفلوج کر دیا ہے. میں جانتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ہے، اللہ نے ان کی آنکھوں کی روشنی سلب کر دی ہے. میں جانتا ہوں جنہوں نے ظلم کیا ہے، اللہ نے ان کی اولاد کے ذریعے سے ان کو پٹوایا ہے. میں جانتا ہوں ان لوگوں کو جن کو رات میں دفن کیا گیا اور صبح میں قبر دھنس گئی. واللہ میں نے دیکھا، بہت واقعات ہیں. ظلم سے باز آ جاؤ، کوئی بھی ہو. واتق دعوت المظلوم، دعوت المظلوم مستجاب ان کان کافرا. مظلوم اگر کافر بھی ہے، اگر اس پر ظلم کرو گے اس کی بد دعا لگ جائے گی. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں ظلم سے روکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کافر مت بنو. لا ترجعوا بعدی کفارا. کافر بننے کا مطلب کیا ہوا؟
یعنی تمہارے اندر کافروں کی صفت نہ ہو، ایک دوسروں کی گردنیں اڑانے لگو۔ یہاں پہ ٹھہریے۔ صحابہ اور سلف کے منہج سے ہٹنے کی وجہ سے آپ کس ایریے میں جہاں منکرین حدیث کی تعداد بڑھ رہی ہے، وہیں پر اہل حدیثوں میں تکفیری فتنے بڑھ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ مفلحات کی مسجد شریفین میں 2 گھنٹے تک تکفیریوں سے گفتگو ہوئی میری، اور انہوں نے نعوذ باللہ امام ابن حجر کو کھلم کھلا کافر کہا، انہوں نے امام ابن تیمیہ پر کفر کے فتوے داغے، دلائل سے ان کے سامنے باتیں پیش کی گئی۔ ایسا لگا کہ ہم ایسا اب نہیں کریں گے، لیکن اب تو یہ معلوم ہوا کہ نہ صرف وہ ابن باز، البانی اور جتنے علماء سلف ہیں ان کے پاس ایک مشین ہے، نہ معلوم وہ کمپیوٹر کہاں سے بنایا، وہ شیطانی کمپیوٹر کہاں سے آیا، وہ ابلیسی کمپیوٹر کہاں سے آیا کہ ان کا کام کہ البانی کافر، ابن باز کافر، ابن عثیمین کافر، ابن تیمیہ کافر، اور یہ لوگ اہل حدیث کی مسجدوں کے اوپر قابض رہے اور نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اگر یہ طوفان روکا نہیں گیا تو فتنے اور بڑھتے چلے جائیں گے۔ انہوں نے مسجدیں تک بنا لی ہیں۔ اس لیے آپ کے لیے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم فتنوں کی طرف متوجہ ہوں اور ہم صحابہ اور سلف کے منہج کو پیش کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کفر اخاہ المسلم، جس کسی نے کسی بھائی کو کافر کہا، اگر وہ کافر نہیں ہے کفر اس کی طرف لوٹ جائے گا، اور کفر کی شرطیں موجود ہے کہ شروط التکفیر، کسی کو کافر کہنے کی شرطیں کیا ہے، اور کفر کی شرطوں کے باوجود بھی وہ کافر نہیں ہوگا۔ جیسا کہ اس سلسلے میں مختلف روایات ہیں کہ ایک شخص جب مرنے لگا اس نے وصیت کی، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور مجھے راکھ بنا دینا، اور میرے راکھ کو کہاں ڈال دینا؟ بولیے، سمندر میں، حدیث بخاری میں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، سمندروں نے اس کے راکھ کو جمع کر دیا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اللہ نے پوچھا، ما حملک علی ذلک، تو نے کیوں ایسا کیا؟ تو کہا، اللہ تیرے ڈر سے ہم نے ایسا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا، حالانکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر شک کیا۔ اس نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پکڑے گا اگر ہمیں جلا دیا جائے، اللہ کی قدرت پر شک کیا۔ اور امت کا اتفاق ہے جو اللہ کی قدرت پر شک کرے وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ پھر بھی اللہ نے اس کا عذر قبول کیا کہ نہیں کیا؟ تم ابن تیمیہ کو کافر کر رہے ہو، ابن حجر کو کافر کر رہے ہو۔ یہ کون کون مسجدیں اس میں وہ خطبہ دیتے تھے، میں مسجد کے نام تک بول رہا ہوں، میں نے رابطہ کر کے ان کو رکھوایا۔ تو یہ فتنے اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ صحابہ اور سلف کے منہج سے ہٹنے کی وجہ سے، علماء سے کے ہٹنے کی وجہ سے، جس طریقے سے دور شریعہ چند غریبوں نے شروع کیا، الحمدللہ یہ حیدرآباد سے لے کے محبوب نگر تک، دیہاتوں تک پھیل گیا۔ یہ دور شریعہ کا نظام انشاءاللہ جہاں جہاں جائے گا، انشاءاللہ حق کی مثال سورج کی ہے، ابن قیم نے کہا، اور باطل کی مثال رات کے اندھیرے کی ہے۔ میں ان بھائیوں کو بھی جانتا ہوں جو تکفیری جماعت میں چلے گئے تھے، بعض تکفیریوں سے میں ریاکاری سے اللہ بچائے 3-3 4-4 گھنٹہ ایک اسٹیج پر بحث ہوئی، صرف اس لیے سب کافر۔ لیکن الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اس میں کثیر تعداد توبہ کر چکی ہے۔ تو اس لیے صبح کا بھولا شام کو آ جائے تو بھولا ہوا نہیں کہتے۔ میں ذمہ داران جماعت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس کی طرف متوجہ ہوئیے، اور اللہ کے نبی نے جو حجۃ الوداع میں پیغام دیا، لوگوں کی گردنوں کو مت مارو، یعنی انسانی جان کی قیمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مومن لکبهم اللہ فی النار، اگر 7 آسمان اور 7 زمین کی مخلوق ایک مسلمان کا ناحق خون کرے تو اللہ ان تمام کو جہنم میں چہرے کے بل ڈال دے گا۔ ایک مسلمان کے خون کی اتنی قیمت، لیکن مسلمانوں کا خون پانی سے بھی زیادہ سستا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت کیوں نہیں کر رہا ہے؟ ہماری مسجدوں کی حفاظت کیوں نہیں ہو رہی؟ ہماری عزت کی حفاظت کیوں نہیں ہو رہی؟ کیوں؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ آپ نے فرمایا تھا حجۃ الوداع میں، فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، جو یہاں موجود ہے غائب تک پیغام پہنچائے۔ ہم نے اپنے کاروبار کی تبلیغ کی، ہم نے اپنی دکان کی تبلیغ کی، ہم نے انٹرنیٹ پر سارے مسائل کو، لیکن رسول اللہ کی سنت کے لیے کتنی محنت کی آپ نے، قرآن سیکھنے میں کتنی محنت کی۔ وضو کے مسائل آپ کو نہیں معلوم، غسل کے مسائل نہیں معلوم،
وہ 10 بڑے گناہ جس سے آدمی کافر ہو جاتا وہ نہیں معلوم، دین کے 3 بنیادی اصول نہیں معلوم، تو کیا معلوم ہے؟ تو اس لیے دین سیکھیے، انشاءاللہ ان فتنوں کی حفاظت کریں گے۔ حجۃ الوداع میں جو آپ نے پیغام دیا ان میں سے اہم ترین پیغام یہ تھا کہ آپ نے عورتوں کے حقوق بیان فرمائے۔ اسلام نے عورت کو جو حق دیا ہے دنیا کی کسی بھی مذہب میں نہیں ہے۔ رومن تہذیب، چینی تہذیب، اسی طریقے سے بھارت ورش میں اور عرب میں عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا، جانوروں سے بھی زیادہ بدتر۔ اور اسی بھارت ورش میں چیتا پر چڑھایا جاتا تھا، پتی کے ساتھ پتنی کو زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ لیکن جب اسلام کا سایہ پڑا، صحابہ اور سلف کے منہج پر چلنے والے لوگ آئے، گنگا اور جمنا کے کنارے انہوں نے وضو کیا، امن اور سلامتی کا پیغام دیا، محبت کا پیغام دیا، یہاں سے ستی کی رسم ختم ہوئی، امن اور شانتی کے شادیانے بنے، امن اور محبت کے خوشنما پھول کھلے۔ اور یہاں تک کہ محمد بن قاسم نے جب سندھ کے ساحل پر ایک مظلوم عورت کی آواز سن کر جو راجہ طاہر سے بدلہ لینے کے لیے آئے اور یہاں پر عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا، یہاں سے جانے لگے تو غیر مسلم اس طرح رونے لگے جس طرح باپ کی موت پر بیٹا روتا ہے۔ اسحاق بھٹی کی، علامہ اسحاق بھٹی کی کتاب ہے نا، آپ اہل حدیث کی آمد اور مختلف کتابوں اس میں یہ واقعہ پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں عورتوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ کیا ڈرو بھائی؟ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، تم نے ان عورتوں کو اللہ کی امانت میں لیا ہے، یعنی اللہ نے تم کو امین بنایا اس پر، تو یہ قیدی ہے تمہارے پاس۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اور تم نے اس کی شرمگاہ کو حلال کیا اللہ کے کلمے کے ذریعے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، ایجاب و قبول کے ذریعے حلال کیا، اللہ نے مہر کی ادائیگی کے ذریعے حلال کیا ہے۔ اس لیے تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ تمہارے بستر پر ایسے نئے لوگوں کو آنے نہ دے جن کو تم ناپسند کرتے ہو، یعنی اجنبی لوگوں کو تمہارے بستر پر آنے نہ دے، یا وہ محرم جن سے تم مطمئن نہیں ہو ان کو تمہارے بستر پر آنے نہ دے۔ یہ عورت کی ذمہ داری ہے، بستر کی حفاظت کرے۔ اگر وہ نافرمانی کرے ان کو مارو، لیکن ڈنڈا سے مت مارو، بہت بار مت مارو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فاطمہ بنت قیس جب آئی، کہا کہ میرے پاس شادی کا پیغام آیا ہے۔ کس کی طرف سے؟ معاویہ کی طرف سے اور ابو جہم کی طرف سے۔ کیا میں اس سے شادی کروں یا نہ کروں؟ آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ بنت قیس عالمہ فاضلہ خاتون تھی قریشیہ، کہا کہ میرے پاس 2 آدمی کی طرف سے شادی کا پیغام آیا، ایک معاویہ کی طرف سے اور ایک ابو جہم کی طرف سے۔ آپ نے فرمایا معاویہ سے شادی مت کرو کیونکہ فقیر ہے وہ، فسالک، اس کا مطلب یہ کہ جس بچی سے کسی کا رشتہ ہو رہا ہے اس کے اندر اتنی صلاحیت ضرور ہونی چاہیے کہ وہ کفالت کر سکے۔ ایسا نہیں کہ ہمارے علاقے میں ہمارے ایک بزرگ تھے، انہوں نے بیٹی کی شادی کر دی اور کچھ بھی نہ دیا، بیٹی کو بھی کچھ نہیں دیا، زمین پر سوئی بیٹی۔ بھائی یہی سمجھ رہے جہیز نہیں دینا ہے لیکن ضرورت بھی تو ہے نا، مسائل ضروریات تو دو۔ حضرت سعد بن ربیع کی بیوی نے کہا یا رسول اللہ یہ سعد بن ربیع کی 2 بیٹیاں ہیں اور سعد بن ربیع غزوہ احد میں شہید ہو گئے، ان کا سارا مال جو ہے ان کے چچوں نے لے لیا، اب ان کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ ولا ينكحان الا ولهما مال، شادی کے لیے مال کا ہونا کیا ہے؟ شادی کے لیے مال کا ہونا ضروری ہے، کچھ نہ کچھ تو خرچ ہوگا۔ تو فاطمہ بنت قیس نے کہا کہ معاویہ سے پیغام آیا ہے، آپ نے فرمایا کہ محتاج ہے اسے شادی مت کرو۔ کہا کہ چلیے ابو جہم تو اچھا آدمی ہوگا، کہا ابو جہم سے بھی شادی کرنا تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، 1 نمبر مرکھاہا ہے۔ مرکھاہا سمجھتے ہیں؟ فلا يضع عصا عن عاتقه، لاٹھی کو اپنے گردن سے نہیں ہٹاتا، بہت مارتا ہے۔ تو جو مرد اپنی بیوی کو مارتا ہے وہ اچھا مرد نہیں ہے، وہ اچھا نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا اگر مارنا بھی ہو تو ہلکی مار مارو اور چہرے پر مت مارو، لیکن مارو ایک مار، اور وہ ہے محبت کی مار۔ کون سی مار مارو بھائی؟ کون سی مار مارو؟ محبت کی مار مارو۔ اللہ اکبر۔ اگر کیوں؟ اور سنو ان کی تمہارے اوپر ذمہ داری ہے، رزقہن و کسوتہن بالمعروف، کھانا بھی دو اور ان کو کپڑا بھی دو دستور کے مطابق۔ بلکہ حدیث یہ ہے ان تطعمها اذا طعمت، اللہ المستعان، اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ ہماری اصلاح فرمائے، ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہماری اصلاح فرما۔ ان تطعمها اذا طعمت، جب تم کھاؤ تو اسے کھلاؤ اور جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ۔ جتنے گریڈ کا کپڑا تم پہنتے ہو اسی گریڈ کا یا اس سے زیادہ کھاتے ہو، جس اسٹینڈرڈ کا تم ہوٹل میں ٹوٹل کھانا کھاتے ہو
ہوٹل میں ٹوٹل کھانا کھاتے ہو, کبھی کبھی بھی بچوں کو بھی لا کر کے مندی شریف کھلایا کرو. اس مندی نے کتنے لوگوں کو مات کر دیا, اس مندی نے کتنے لوگوں کو پاگل کر دیا. تو اس لیے عورت کا حق بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جو پیغام دیا تھا اس کے اندر آپ نے جاہلیت کے جو امور تھے, کیا مطلب جاہلیت کا جو دستور تھا, جاہلی دستور کو آپ نے مٹا دیا. اگر علماء ہو یا طلاب ہو تو اس موضوع پر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کی کتاب مسائل الجاہلیہ, جس کا دورہ شیخ ابو زید ضمیر نے کیا تھا, وہ کیسٹ بھی آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ جزبیل دعویٰ سینٹر میں. 100 مسائل جاہلیت کے انہوں نے جمع کیے ہیں, وہ ضرور پڑھنا چاہیے اس کو. ہاں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے سارے امور کو, ساری چیزوں کو دفن کر دیا. اور آپ نے فرمایا, حضرت جابر کی حدیث, الا کل شیء من الجاہلیہ تحت قدمی موضوع, جاہلیت کی ساری چیزیں میرے پاؤں کے نیچے دبا دی گئیں, روت دی گئیں. اور آپ نے فرمایا سب سے پہلا خون جو میں ختم کر رہا ہوں وہ ابن عبداللہ بن ربیعہ بن حارث کا خون تھا. کیا مطلب؟ عبداللہ بن ربیعہ حارث یہ بنی سعد کے قبیلے میں دودھ پی رہے تھے, حذیل نے قتل کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ میرے خاندان کے ہیں, میں اس کا خون مہدر کر رہا ہوں, یعنی اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا. آپ نے پہلے اپنا آئیڈیل پیش کیا. اس لیے نہ تحریر سے ممکن نہ تحقیر سے ممکن, ممکن وہ ہے جو انسان کا کردار کرے. 1,00,000 مرتبہ اگر آپ لوگوں کو دعوت دیں, امام کعبہ بھی تشریف لے آئیں اور آپ کے دلوں کو دستک دیں, آپ کی دنیا نہیں بدل سکتی ہے. دنیا بدلنے کے لیے آپ کو خود بدلنا پڑے گا, اپنے آپ کو, اپنی نیت کو صحیح کرنا پڑے گا. اور جو ہم بیان کرنے والے اگر ہم عمل کریں گے تو ہمارا اثر آپ پر پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاہلیت کے سارے رسم و رواج دفن کر دیے گئے. آپ نے نمونہ پیش کیا, ایک خون معاف کر دیا, آپ نے قصاص نہیں لیا, عبداللہ بن ربیعہ کا خون معاف کر دیا. اور سود کے بارے میں آپ نے فرمایا سبحان اللہ, سب سے پہلا سود, جاہلیت کا سود ختم ہوگا, قیامت تک سود حرام ہے. لیکن میں نے حیدرآباد یو ٹی وی ہے یہاں نا, کیا نام ہے یو ٹی وی کی, کون ٹی وی, میں سنا ہوں یو ٹی وی ہے نہیں, میں نے سنا اپنے کانوں سے. یہاں کے حیدرآباد کا ایک جاہل مولوی بول رہا تھا, وہ بھی شہری کے وقت میں, ہندوستان میں کوئی سود لے لے تو کوئی حرج نہیں. ارے ظالم, آج بھی ہے جاہل عالم کا لبادہ اوڑھے. ایسے لوگوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جاہل, سند یافتہ جاہل کہتے ہیں. سند یافتہ عالم نہیں بلکہ کیا ہے بھائی, سند یافتہ جاہل ہے. یہ دیکھیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں سود حرام ہے, اور آپ نے فرمایا سب سے پہلا سود جو میں ختم کر رہا ہوں عباس بن عبد المطلب کا سود. لہذا آپ نے سود کی حرمت بتائی, اور سود کی آیت قرآن کی سب سے آخری آیت ہے. یاد ہے یا نہیں؟ بخاری کی حدیث. قرآن کی سب سے آخری آیت کون ہے بھائی؟ ہے بھی بخاری کی روایت. قال ابن عباس آخر آیت نزلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت الربا, سب سے آخری آیت جو نبی پہ نازل ہوئی سود کی آیت ہوئی. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ, اور لین دین بعض روایت میں ہے کہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ کے 9 دنوں کے بعد انتقال ہو گیا, بعد میں 21 دن کے بعد انتقال ہو گیا ہے نا. اور بعض اقوال ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین, یہ سب سے آخری آیت ہے. سب کا جواب کیا ہے؟ یہ ساری آیتیں ایک ساتھ ہیں, سود کی آیت بھی, تقویٰ کی آیت بھی, لین دین کی آیت, سب ایک ساتھ ہے. یعنی ساری آیتیں سب سے آخری میں نازل ہوئیں, تو سود کی آیت سب سے آخری آیت ہے. لہذا سود کی تمام قسموں سے بچو. اگر دنیا میں امن قائم کرنا ہے تو سود سے بچو, سود سے بچاؤ. اذا ظہر الربا والزنا فی قریۃ فقد حلوا بانفسهم عذاب اللہ, جب کسی بستی میں زناکاری عام ہوگی, جب کسی بستی کے اندر سود کی بیماری عام ہوگی, انہوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو نازل کر لیا. جہاں سود ہے وہاں زناکاری ہے. 15 سال پہلے میں ظہیر آباد کے علاقے میں, یا اللہ وہ گاؤں کا نام کون ہے, اللہ یاد کرا دے, ابھی تو کیا تھا ظہیر آباد کے علاقے کون, پیٹ, نارائن کھیڑ. ہاں نارائن کھیڑ 15 سال پہلے گیا تھا, بلکہ 15 سال سے بھی زیادہ ہو گیا, 2007 میں. اس وقت معلوم ہوا کہ اس علاقے میں دشمنان اسلام نے سود کے مراکز قائم کر رکھے ہیں, عورتوں کو سود دے رہے ہیں اور ان کی عزتیں لوٹ رہے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی کی حدیث, درہم الربا یاکلہ الرجل ویعلم اشد من 36 زنیہ, 1 درہم 1 روپیہ بھی سود جان بوجھ کے کھائے گا, 36 زنا سے بڑا گناہ ہے.
یہ دولت کس کام کی, یہ بلڈنگ کس کام کی؟ معاف کرنا, اس ہوٹل میں آگ لگ جائے, اس پیسے میں آگ لگ جائے جس سے امت کو فائدہ نہ ہو. ہم ایک بیت المال قائم نہ کر سکے, ہم ایک شرعی کورٹ نہ قائم کر سکے, ہمارے کورٹ طاغوت کے پاس, شیطانوں کے پاس, ہمارے معمول ضائع ہو رہے ہیں, ہم ایک بیت المال کا نظام قائم نہ کر سکے. ہم لوگوں نے کام کیا ہے فیلڈ ورک. یہ داڑھی ایسے سفید نہیں ہوئی ہے, ایسے سفید نہیں ہوئی ہے جو آج حیدرآباد کی زمین میرے لیے تنگ ہو رہی ہے. میں نے کام کیا اس میدان میں, عورتوں کے پاس جا کر کے بتایا کہ سود چھوڑ دو. کہاں کے مسلمانوں, اگر تم ہمیں 1000 روپیہ بھی دے دو میں فوراً توبہ کرتی ہوں. عزتیں بھی لوٹ رہی ہیں, عزتیں بھی لوٹ رہی ہیں, سب کچھ لوٹ رہا ہے. آؤ, یہ حجۃ الوداع کا پیغام ہے. نہ تحریر سے ممکن, نہ تحریر سے تقریر سے ممکن جو انسان کا کردار کرے. پروفیسر ٹی پی ایرفنگ نے شارے گلاسکو میں کہا تھا کہ اے مسلمانوں, سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں یورپ امریکہ سے تم آگے نہیں بڑھ سکتے ہو کیونکہ بہت آگے جا چکے ہیں, لیکن صحیح علم اور عمل کے ذریعے یورپ اور امریکہ کو مسلمان کر سکتے ہو. صحیح علم اور عمل سے یورپ امریکہ کو مسلمان کرتے ہو. میں ٹی پی ایرفنگ تم سے وعدہ کرتا ہوں, ایسے 40 نوجوان دو جو زبان و بیان کی نزاکتوں سے واقف ہو, علم و عمل کے زیور سے آراستہ ہو. میں ٹی پی ایرفنگ وعدہ کرتا ہوں یورپ و امریکہ کو مسلمان بنا کر تمہارے قدموں پر ڈال دوں گا. یہ خبر کہاں چھپی تھی یہ بھی سن لیجیے. ماہنامہ راہ اعتدال کہاں سے نکلتا ہے؟ عمر عباس, اس کے حاشیے, اس کے مقدمے میں یہ بات تھی. تو میرے دوست, میرے بھائی, میں نے یہ بات جب عید کے خطبے میں پیش کی کہ آج کفر پھیل رہا ہے پورے کر اس علاقے میں, حیدرآباد کے علاقوں میں بعض علاقوں میں گیا, مسلمانوں کے نام بدل چکے ہیں, دیول کی پوجا کر رہے ہیں, لیکن ان دعوت تو تبلیغ دینے والوں پر مظالم ڈھائے جاتے ہیں, ان پر کیس مقدمہ بازی کی جاتی ہے. یہ جماعت و جمعیت کے جھگڑے ختم کرو, نہیں تو اللہ کا عذاب آنے والا ہے. اس لیے بیت المال کا نظام قائم کرنے کی طرف آئیے. الحمدللہ حیدرآباد میں بعض لوگوں نے قائم کیا ہے, اللہ ان کو جزائے خیر دے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ نظام ہر مسجد میں ہو, یا نہیں تو کم سے کم 2-3 مسجد ملا کے ہو. ایک لسٹ بنا لیجئے کہ یہاں کتنے نمازی ہیں اور کتنے تاجر ہیں اور اس میں کتنے بیوہ ہیں, کتنے غریب ہیں, کتنے یتیم ہیں. آپ لسٹ بنائیے, آپ ان کی خدمت کیجیے, امت کی مصیبت دور ہو جائے گی. امت پر جو اللہ کا عذاب ہے وہ دور ہو جائے گا. انما ينصر هذه الامه بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم. اللہ اس امت کی مدد نہیں کرے گا, میں یہ ترجمہ کرتا ہوں, مگر کمزوروں سے, غریبوں سے, بے کسوں سے, ان کی دعاؤں سے, ان کی نمازوں سے, ان کے اخلاص سے. کب دعا کریں گے؟ یہ بیوہ کب دعا کرے گی؟ یہ یتیم کب دعا کریں گے؟ کتنے یتیم رو رہے ہیں, کوئی کو پوچھنے والا نہیں. کتنی بیوائیں سسک رہی ہیں, ان کو کوئی لقمہ دینے والا نہیں. بھائی 2 چند سے کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی جوش میں آیا عید کا خطبہ سن کر اور کہا کہ میں 40 لوگوں کو جمع کر دیتا ہوں, لیکن 40 دن کیا 4 مہینے کی 2 مہینے ہو گئے, اس کو آسمان نے اچک لیا, یہ زمین نے نگل لیا, کہاں چلا گیا بھائی؟ ایسے جذباتی لوگ ہمیں نہیں چاہیے. اس لیے میرے بھائیوں, آئیے سودی نظام کو ختم کرنے کے لیے بیت المال کا نظام قائم کیجیے. میں پوچھتا ہوں آپ لوگ سوچو گے, اس بار غور کرو گے انشاءاللہ, اس دعوت کو عام کرو گے؟ وہ چیزیں بہت اہم ہیں. ایک فی الوقت ہندوستان کے اندر یہ جو ہے مسجدوں کے اندر شرعی کورٹ قائم کیا جائے. جو ہمارے اتنے مسائل کورٹ و کچہری میں جا رہے ہیں, عزتیں لوٹ رہی ہیں, کیا کیا ہے ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں. ہمارے بعض مدینے کے فارغ لوگوں نے مسجدوں میں بعض جگہوں پر شرعی کورٹ قائم کیا. واللہ کہہ رہا ہوں, ایک آدمی اکیلے کام کرتا ہے, کہتے ہیں پولیس اسٹیشن سے پولیس والے ٹیلی فون کرتے ہیں اور اپنے جتنے پرابلمس ہوتے ہیں, جتنے مسلمانوں کے مسائل ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس پیش کیے جاتے ہیں. اے اللہ کے بندے کہاں ہو؟ کب کریں گے یہ مندر کا نشہ کب تک رہے گا؟ کبھی حیدرآباد کی بریانی کا نشہ تھا, وہ ریاض تک پہنچ گیا, چائے کا نشہ پہنچ گیا, اب مندی کا نشہ آ گیا. تو یہ کب تک ہے؟ یہ نشہ کو ہٹاؤ, کچھ کام کرو, غفلت کی چادر کو ہٹاؤ. اللہ نے کہا یا ایھا المدثر قم فانذر, اٹھو ڈراؤ, اپنے رب کی بڑائی بیان کرو, غفلت کی چادر کو ہٹاؤ میرے بھائی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع میں جو پیغام پیش کیا, اس میں سے 5 اہم باتیں بتائی ہیں. اگر یہ 5 باتوں پر عمل کریں گے تو کہاں جائیں گے؟ جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ ایک آدمی کو میں نے سمجھایا, ایک مسجد میں گئے, وہاں پر بنجارہ نام تھا. بنجارہ ہمارے بہت غلط معنی میں ہوتا ہے, سمجھ گئے نا؟ تو بنجارہ کو ہمارے والد کہتے تھے بنجارہ ہی ہے, سمنا لائق ہے. بڑے بڑے لوگ آ کر کے اصلاح کیے,
اختلاف کو دور کیے، برسا برس سے زمینی جھگڑا تھا، تو ایک آدمی کو میں نے کہا کہ بھائی قرآن حدیث کی روشنی میں فیصلے کو تسلیم کرو گے یا کورٹ کچہری سے کرو گے؟ اگر کورٹ کچہری سے کرانا ہے تو نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے اور قارون کا خزانہ چاہیے، سننا ہے کہ نہیں؟ تو کہا کہ ہمیں قرآن حدیث کا فیصلہ منظور نہیں، اور شاید اس نے کہا کس نے کہ ہم جہنم ہی میں جائیں گے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو یہاں حدیث ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 باتوں کی نصیحت کی، اگر یہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے نبی نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ نمبر 1، اتقوا اللہ ربکم، اللہ کا تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو۔ وصلوا خمسکم، 5 نمازوں کو وقت پر پڑھو، فجر کی نماز جماعت سے پڑھو۔ آپ کو معلوم ہے میرا ایک دوست ابو عبداللہ، اس کو ایک فلسطینی نے کہا کہ میرا ایک دوست فلسطینی ہے، اس نے کہا کہ میری ایک بحث ہو گئی ایک یہودی سے، ہم اسرائیلی نہیں بولتے، ہم یہودی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یہودی سے بات ہوگی۔ کہا یہ فلسطین کی زمین ہماری ہے، بیت المقدس ہمارا ہے، اس کو خالی کرنا پڑے گا، تم ہٹ جاؤ ایسے۔ کہا کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ بیت المقدس تمہارا، مسجد اقصی تمہارا، ارض فلسطین تمہارا، ہم نے ناجائز قبضہ کیا ہے، لیکن ہم یہ اس زمین کو اس وقت تک نہیں چھوڑ سکتے جب تک فجر کی نماز میں تمہاری وہ تعداد نہ ہو، فجر کی نماز میں تمہاری وہ تعداد نہ ہو جو تعداد تمہاری جمعہ میں ہوتی ہے۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمایا ہو، کیا نشہ ہو گیا ہے، کیا ہو گیا۔ آؤ مسینوں کو بھرو، جس طرح سے میں ایک مثال دیتا تھا، ذرا معاف کرنا، دیش چھوڑو تحریک، دیش چھوڑو آندولن، انگریزوں کے خلاف کون سی تحریک تھی بھائی، بولو بھائی، دیش چھوڑو آندولن۔ کلکتہ میں ہم غریبوں نے کچھ کام شروع کیا، اللہ قبول کرے، ہم نے رکھا تھا نام تعویذ توڑو آندولن۔ کیا رکھا تھا شیخ؟ تعویذ توڑو آندولن۔ اور وہ آندولن کا اتنا اثر ہوا فضیلت الشیخ الداعی الکبیر حفظک اللہ، کہ ہم چھوٹے تھے، ابھی نئے نئے فارغ ہوئے تھے، چلتے تھے رکشہ کولر والے جو بھی ملتے تھے واللہ ادھر بتاتے تھے اور یہ تعویذ توڑتے تھے، بہت مزہ آتا تھا۔ اللہ وہ ایمان کی لذت کب نصیب کرے گا۔ چلیے، تو اسی میں ابھی میں نے ایک جگہ تک کہ تعویذ توڑو آندولن کے بجائے آپ تعویذ چھوڑو آندولن۔ آپ اگر تعویذ نہیں توڑ سکتے، ہمارے بعض اساتذہ تعویذ توڑ کے پیسے بھی دیتے تھے کہ اس میں خرچہ ہوا ہے، بعض تعویذوں کو توڑا تو اس میں غیر اللہ کی تصویریں نظر آئی۔ ایک لمبی داڑھی والا تھا، اس کا نام تھا مولوی، اور تعویذ توڑا تو اس میں تھا ہرے کرشنا، نعوذ باللہ۔ بہرحال میرا موضوع نہیں ہے، پھر نقد آ جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ تعویذ توڑو آندولن کے مقابلے میں تعویذ چھوڑو آندولن، اور ابھی مسجد بھرو آندولن کرنا ہے۔ ابھی کیا کرنا ہے؟ مسجد بھرو آندولن، یہ تحریک برپا کیجئے۔ میں سرسی میں گیا، دیکھا فجر میں لوگ کم ہیں، کیونکہ نہ کسی سے لینا نہ کسی دے دینا۔ آیا مجھے غصہ، میں برہم ہوا ان پر، کہا کہ اللہ سے ڈرو تم لوگ، تمہاری بستی اتنی خوشحال فارغ البال ہے، یہ کرو۔ چنانچہ نوجوانوں نے تحریک برپا کی، فجر سے پہلے ایک ٹیم نکلتی تھی، لوگوں کو جگاتی تھی، اور تھوڑے دن کے بعد گئے تو دیکھا اتنی لمبی چوڑی مسجد جہاں کا خطبہ ہوا، ماشاءاللہ آدھی سے زیادہ مسجد بھری ہوئی تھی فجر میں۔ اللہم تقبل۔ اور بمبئی میں ایک مسجد میں گیا مغرب میں نماز پڑھنے کے لیے، میرا روڈ کی مسجد میں، اللہ ان کی حفاظت کرے، ایک صالح عالم ہے، اور اللہ تعالیٰ ان میں اور مزید اعتدال پیدا کرے۔ دیکھا کہ مسجد جو ہے پوری بھری ہوئی ہے مغرب میں، کہا اللہ اکبر، مسجد بھری ہوئی ہے، اتنی بڑی تعداد۔ کہا یہ تعداد تھوڑی ہے، اصل تعداد فجر میں آتی ہے، مسجد بھر جاتی ہے، روڈ تک لوگ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد بھرو آندولن ہے، وہاں وہ تحریک چلائی گئی، مسجد بھرو آندولن۔ کہا کیسے؟ کہا کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو جگاتے ہیں، اور ابو داؤد میں روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی فجر کے لیے چلتے تھے تو آواز دیتے ہوئے چلتی تھی، روایت موجود ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اذان کے بعد یا اذان سے پہلے مسجد بھرو آندولن کی تحریک کرو، شیطان کے قلعے مسمار ہو جائیں گے، لوگوں کے دلوں کو فتح کر لو گے، اللہ خیر اور بھلائی کے دروازے کھول دیں گے، اور جو کام کرو گے اس میں برکت ہوگی۔ تو یہ مسجد بھرو آندولن قائم چلانا ہے یا سونا ہے، یا دونوں کانوں میں شیطان پیشاب کرے؟ بھائی لڑکا پیشاب کر دے تو چھیٹا مارنے سے ہو جائے گا، لیکن پھر بھی دھوتے ہیں، بیٹی پیشاب کرے تو دھوتے ہیں، لیکن آپ کو اتنا بڑا شوق ہے کہ روزانہ شیطان سے کانوں میں پیشاب کروا رہے ہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، فجر چھوڑنے والے بال شیطان فی اذنی، اس کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ فاصبح خبیث النفس، خبیث ہو کر صبح ہوتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کا جو پیغام دیا، 5 نمازوں پڑھو،
خشوع و خضوع کے ساتھ، ارکان کے ساتھ، وقت پر پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور زکوٰۃ بھی اجتماعی ادا کرنا ہے، بیت المال کا نظام قائم کرو۔ ہندوستان کے مسلمان اگر صرف 2% یا 5% زکوٰۃ دیں تو کم سے کم 10 ارب زکوٰۃ ہوگی، کم سے کم 10 ارب زکوٰۃ ہوگی۔ اور یہ 10 ارب زکوٰۃ سے جو کمپنی قائم کی جائے گی تو محتاجی رہے گی؟ بھائی عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں جب بیت المال کا نظام قائم ہوا تو پورے علاقے میں، پورے ملک میں کئی لاکھ مربع کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا، سمندروں میں ڈالا گیا، پرندوں کو کھلایا گیا، ہم تو ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو اس لیے زکوٰۃ کے لیے اجتماعی نظام قائم کر دیجیے، تحریک کیجیے، انشاءاللہ العزیز مشکل کچھ بھی نہیں، عزم جمع کے آگے فیصلے آہنی دیوار گرا دیتے ہیں، اور کامیابی کے چمن تک وہی راہی پہنچا جس کے قدموں سے ٹپکتی ہے لگن کی خوشبو۔ میرے خیال سے تقریر کو اب لمبا کرنا بہتر نہیں ہے، باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن میں اپنی زبان پر لگام لگاتا ہوں، ایک دو باتیں اور بیان کر کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں بیان کیا اس کو سرسری طور پر صرف ترجمہ سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں مومن کا دل خیانت نہیں کرتا، یعنی مومن کے اندر یہ 3 چیزیں ضرور پائی جائیں گی۔ نمبر 1 اخلاص، عمل میں اخلاص پیدا کیجئے۔ اخلاص کا مطلب کیا ہوا بھائی؟ ایک ہے اخلاص اور ایک ہے افلاس، اخلاص اور ایک ہے افلاس۔ اخلاص کی مثال لینا ہو تو دودھ پیتے ہو کہ نہیں پیتے ہو؟ فطرت ہے، تو دودھ کیسے نکلتے؟ من بین فرث و دم، ایک طرف لید ہوتا ہے گوبر اور ایک طرف خون ہوتا ہے، گوبر اور خون کے بیچ میں لبنن خالص دودھ آتا ہے۔ گوبر کا کلر کیسا ہوتا ہے؟ پیلا ہوتا ہے، اور دودھ کا کلر گوبر کا کلر پیلا ہوتا ہے اور خون کا کلر لال ہوتا ہے، لیکن دودھ سفید ہوتا ہے، نہ اس کے اوپر لید کا اثر ہے گوبر کا نہ خون کا۔ اسی طرح دنیا کے شبہات اور شہوات کے بیچ میں انسان کا قلب جو ہے اللہ کی محبت سے معمور ہو جائے اور ریاکاری اور دکھاوے سے پاک ہو جائے، یہ اخلاص کی حقیقت ہے۔ تو اخلاص ایک مومن اختیار کرے گا، اور جو ذمہ دار وقت، حاکم وقت ہے، ان کے ساتھ خیرخواہی کیجیے، یا آپ کے گھر کا بھی کوئی ذمہ دار ہے، محلے کا بھی ذمہ دار ہے، جماعت کا بھی ذمہ دار ہے، تو اس کے عیب کو اچھالنا اور اس کے کیچڑ اچھالنا، ہر جگہ غیبت کرنا، یہ جائز نہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح جماعت کو لازم پکڑیے، جماعت سے مراد صحابہ کی جماعت کو لازم پکڑیے، اور صحابہ کی جماعت سے مراد یہ ہے کہ جس جماعت میں 3 چیزیں پائی جائیں گی وہ صحابہ کی جماعت ہوگی، یاد رکھیے۔ امام ابن حبان نے کہا کہ جماعت سے مراد صحابہ کی جماعت، اور صحابہ کے بعد جس میں 3 چیزیں پائی جائیں گی وہ صحابہ کی جماعت کہی جائے گی۔ نمبر 1 اجتماع فیہم الدین والعلم والعقل، جو جماعت مکمل اسلام کی دعوت دے، قرآن حدیث کی۔ نمبر 2 جو علم کو اہمیت دے، جو آخری زمان میں علم پھیلانے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ نمبر 3 جو صحابہ کا فہم اختیار کرے، اور یہ تینوں خوبیاں اگر کسی جماعت میں ہے تو اہل حدیث ہے۔ میرے پاس بے شمار علماء احناف کی شہادت موجود ہے جنہوں نے کہا کہ اگر کوئی جماعت کتاب و سنت پہ ہے تو وہ اہل الحدیث ہے۔ مناظر حسن گیلانی کا قول مجھے معلوم، ابو الحسن علی ندوی کا قول معلوم، سر سید سلیمان ندوی کا قول معلوم۔ وقت ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا اور موضوع بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ صحابہ کی جماعت کو لازم پکڑیے، تو ان کی جو دعا ہے، یعنی اس جماعت کو جو لازم پکڑی، ان کی دعائیں آپ کے لیے کس چیز کا؟ قلعے کا کام کریں گے، یعنی اللہ ہر شر اور فتنے سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں کہا، اے لوگو تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، نہ کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ تو یہ اونچ نیچ جو ہمارے درمیان ہے اس کو ختم کیجئے اور ہم سب اخلاص اختیار کریں انشاءاللہ العزیز۔ پھر کبھی موقع ملا تو ہم انشاءاللہ اس موضوع پر ہم یا ہم سے بڑے اہل علم بات کریں گے۔ یہ چند بکھری ہوئی باتیں تھیں، یہ دل کے جذبات تھے جو بکھر گئے، نہ معلوم اس میں بہت ساری غلطیاں بھی ہوں گی اور کسی کے اوپر کچھ زبان بھی دراز ہوئی ہوگی، اور میں اپنے مقام کو جانتا ہوں، میں نے اپنی حیثیت سے زیادہ بھی باتیں کی ہوں گی، تو میں ان تمام باتوں سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں اور اللہ کو گواہ بناتا ہوں۔ میں نے مکمل خیر خواہی کے جذبے سے کہا ہے، اور میں نے جل کر کے کہا ہے، اور میں نے رو کر کے کہا ہے، اور میں یہ آواز لگاتا ہوں کہ آپ ان باتوں کی طرف توجہ دیجئے۔ انشاءاللہ حیدرآباد نے سب سے بڑا کام کیا ہے، اور جس کے اندر گولکنڈہ کے نواب عمر رضی الدولہ اور ان کے خاندان کے لوگ، ان کی ماتحتی میں سینکڑوں
8 بڑے بڑے علماء تھے جو اہل حدیث ہوئے، اور اہل حدیث ہونے کے بعد انہوں نے حدیثیت کے خوشنما باغ لگایا، انہوں نے حیدرآباد میں محنت کی، جس کی نمایاں تاثیر آج بھی موجود ہے۔ آپ کے دلوں، آپ کے گردن میں یہ امانت لگی ہوئی ہے، آپ بیدار ہو جائیے، علماء کی مجلسوں سے رابطہ رکھیے، آپ بھی علم حاصل کیجئے، صحابہ کے منہج کے مطابق آپ کام کو آگے بڑھائیے، بیت المال کا نظام قائم کیجئے، شرعی کورٹ نہیں تو کم سے کم اپنے جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے ایک قضا، دار القضا کم سے کم قائم کرے۔ ہمارے پورے بہار کے علاقے میں جتنے حناف ہیں جناب، ان تمام نے دار القضا قائم کر دیا ہے، میں جانتا ہوں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ چراغ تلے اندھیرا ہے۔ افسوس، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اللہ کے اسماء حسنہ صفات اولیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو درگزر فرما، اور ہمارے جو مشائخ دور اور قریب سے آئے ہیں اللہ ان کے آنے کو قبول فرما، ان کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرما، اور جنہوں نے یہ پروگرام قائم کیا، یہ مشائخ، یہ دعات، یہ ذمہ داران، اللہ تعالیٰ ان تمام کی حفاظت کرے اور ان کا سایہ ہم پر قائم رکھے، ان کی حفاظت فرمائے۔ جماعت و جمعیت کے ذمہ داروں کی اللہ حفاظت کرے، شیطانی فتنوں سے اللہ ہمیں دور رکھے، اور اللہ ہمیں اپنا محتاج بنائے، کسی اور کا محتاج نہ بنائے۔ اور اے اللہ، تیرے اسماء حسنہ صفات اولیٰ سے دعا کرتا ہوں، اگر میری دعا قبول ہونے والی ہے تو اے اللہ، جس طرح تیرے نبی نے دعا کی، اللہم اذا اردت بعبادک فتنۃ فتوفنی غیر مفتون، اے اللہ زندگی کے حالات سے میں عاجز ہو چکا ہوں اور میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں، جس طرح امام بخاری نے دعا کی تھی کہ اللہ فتنے کا خوف ہے تو ہمیں ایمان پر موت دے، کہ اللہ میرے لیے اگر بہتر ہے تو ہمیں زندگی عطا فرما، اور ہمارے لیے موت ہے تو ہمیں موت عطا فرما، ہمیں دنیا والوں کے سامنے ذلیل نہ کر، بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔